الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات محترم، آج کی اس نشست میں تقریر اور خطابت کا طریق نہ اپناتے ہوئے میں درس قرآن اور اختتامی نشست تفسیر قرآن حکیم کے تعلق اور مناسبت سے کچھ ضروری باتیں عرض کیے دیتا ہوں. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ شانہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام تشریف لائے ان کے معجزات ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. صرف ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان تاجدار احرام صراحہ کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات ایسی ہیں کہ جن کا معجزہ قرآن حکیم کی صورت میں آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بہت سے حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کو تعظیم و تکریم سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے. ہر ایمان والا تعظیم و تکریم ادب احترام سے قرآن پاک کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اور سلوک سے پیش آتا ہے. قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن پاک کا حق ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے. قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے وسائل اختیار کیے جائیں. قرآن حکیم کے اندر متعدد آیات کریمہ ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا بہت بڑا مقصد، کلام الہی کے نزول کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس میں کیا اللہ تعالی شاہ نے فرمایا ہے. چنانچہ سورہ نحل کے اندر 89 آیت میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے کتاب کو تم پر نازل کیا ہے جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ سامنے رکھتی ہے، جو کھول کر کے بیان کر دیتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت ہے، اس میں وہ سراپا رحمت ہے. وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور وہ اسلام والوں کے لیے، مومنین کے لیے خوشخبری کا سبب ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کے لیے اللہ نے فرمایا تبیانًا لکل شیء، کہ قرآن پاک ہر چیز کو کھول کر کے واضح کر دیتا ہے. آپ حضرات بھی سوچئے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جب مکتب میں جا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا قرآن پاک کے اندر آئی ہوئی ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی پوری ہو جاتی ہے اور ہم جب آخری وقت ہمارا ہو جاتا ہے تب تک کیا قرآن پاک کو سمجھ پاتے ہیں؟ یعنی قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ تبیانًا لکل شیء، ہر چیز کو بازار سے بتلا رہی ہے. اگر ہم اور آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہیں سن رہے، نہیں معلوم کر رہے، تو پھر قرآن پاک کا یہ مقصد اصلی ہم سے فوت ہو رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے چونکہ قرآن پاک نازل کیا گیا تھا عرب قوم کے اوپر. قرآن پاک نازل کیا گیا تھا سرزمین عرب میں. قرآن پاک نازل کیا گیا تھا ایک ایسی ہستی مبارک پر جن کی مادری زبان عربی تھی. تو قرآن پاک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. جب دوسری کتابیں سریانی میں، عبرانی میں، ہیبرو میں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ شان کلام الہی قرآن کو تو دوسری کسی زبان میں نازل فرماتا، لیکن ایسا نہ ہو کر عربی میں کیوں نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب آپ حضرات غور فرمائیے کہ اگر قرآن پاک کو ہم سمجھ نہیں رہے، 80 سال تک 100 سال تک اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے الفاظ دہرا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تراویح بھی ہو رہی ہے، شبیں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک کو سمجھا نہیں جا رہا تو قرآن پاک کا تو بہت بڑا مقصد ان سے چھوٹ رہا ہے. اسی طریقے سے سورہ محمد میں آیت 24 میں فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک کو غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں. تو قرآن پاک سے اللہ نے خود سورہ محمد میں فرمایا کہ قرآن پاک کا تو مقصد ہی بہت بڑا یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ حشر کے 21 آیت میں فرمایا کہ قرآن پاک میں ہم نے بہت سی مثالیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے.
اب آپ غور فرمائیے کہ جو شخص نازلہ قرآن پاک 40 دن میں 1 مہینے میں پورا کر لیتا ہے اور اس نے 80 سال میں 80,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، تو کیا وہ قرآن پاک کو سمجھ پایا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کو جتنے بھی بات ہے نبی سے پڑھ رہا ہے، میرے امتوں سے پڑھ رہا ہے، اس کا کچھ پلے نہیں پڑھ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ترجمہ تفسیر کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ صاد میں فرمایا گیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس لیے قرآن پاک نازل کیا ہے کہ بہت بڑی بابرکت ہے تاکہ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ جو آدمی جو میں نے ایسے بزرگوں کی بات کا تو سنا ہے کہ انہوں نے 63 قرآن پاک پڑھے اور کسی نے 360 قرآن پاک میں سارے 1 مہینے کے اندر ختم کیے، اور ایسے میں واقعہ پڑھے کہ روزانہ مقام ابراہیم پر نفلوں کے اندر حضرت عثمان غنی مثلا 2 رکعت میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ قرآن کے ذرا لیدبروا آیاتہ کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، اس میں آیتوں میں تو غور و فکر ہو ہی نہیں رہا، ترجمہ تفسیر پوری زندگی گزر گئی ہو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا فلا يتدبرون القرآن، قرآن پاک کو غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک جگہ سورہ انفال میں فرمایا گیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ قرآن پاک جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل لرز اٹھتے ہیں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا قاری الواصل کی تلاوت ہو رہی ہے، یا ہمارے دوسرے قاری ارشد صاحب ہے، قاری شاہی صاحب ہے، دوسرے بہت سے قرآن جب پڑھتے ہیں جو نہیں سمجھ پا رہا آنکھوں سے اس کے بھی آنسو بہ رہے ہیں، اس کا بھی روح میں کھڑا ہو جا رہا ہے، اس کا بھی دل دھوجنے لگ گیا ہے، لیکن سمجھ تو کچھ نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تلاوت مستقل ایک مقصد ہے، اسی طریقے سے سمجھنا بھی ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کے اندر بھی فرمایا گیا، تو متعدد آیتیں ہیں اس کے بارے میں علامہ ابن قیم نے یہ بات فرمائی ہے المدارج کے اندر کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، یا دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دلوں کے تالے کھل جائیں اور لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک کے حقائق واضح ہو جائیں، بس تنارت فیہا مصابیح الایمان، ایمان کے چراغ روشن ہو جائیں گے اگر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے مفتاح دار سعادت کے اندر لکھا ہے کہ لو علم الناس ما فی قراءۃ القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سوا، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کو سمجھ بوجھنے میں اس کا ترجمہ تفسیر کے اندر کیا رکھا ہے، تو لوگ بعد ہر چیز کو چھوڑ کر قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر میں اپنی زندگی کو خرچ کر ڈالیں۔ اسی طریقے سے علامہ فخر الدین رازی نے مفاتیح الغیب اس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی کا نام بہت مشہور اور معروف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں وقت جرت سنت اللہ تعالی بین الباحث عنہ والمتمسک به یحصل له عز الدنیا وسعادۃ الاخرہ، کہ ایک قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ کا کہ جو بھی قرآن پاک کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کے اندر، اس کو سمجھنے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تو عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت کی سرخرو اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ مانا قد نقلت عن معاذ من العلوم النقلیہ والعقلیہ فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من انواع سعادات الدین والدنیا مثل ما حصل بسبب خدمت هذا العلم۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے عقلی اور نقلی علوم نقل کر ڈالے، تصنیفات کر ڈالی، لیکن قرآن پاک کی خدمت کے سلسلے میں ترجمہ تفسیر میں جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا ہے اتنا مجھے کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے مفاتیح الغیب کے اندر لکھا۔ علامہ ابن عبد البر مالکی حضور سے بہت مشہور عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فاضل علم کتاب اللہ عز و جل، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے، اور پھر فرمایا وتفہمہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آج جے پور میں آپ حضرات جانتے ہیں بہت سارے آپ حضرات مدارس چلا رہے ہیں جہاں حفظ قرآن کے مدارس چل رہے ہیں، سینکڑوں طلبہ ہاتھ دھو رہے ہیں، کیا تفہمہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اس کو سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے تھے آپ اپنی آخری حیات میں، اپنی آخری زندگی میں علامہ ابن قیم وہ ہے ہندوستان علامہ ابن تیمیہ جنہوں نے تقریباً 30 سے زائد 32 کے قریب جلدوں میں فتاوی لکھے ہیں، ان کو قید کر دیا گیا تھا، وہاں پر لکھے ہیں۔ ان کے شاگرد علامہ ابن قیم ہیں، زاد المعاد کتاب سیرت کی بہت عظیم شان لکھی ہے، بہت سارے کام انہوں نے انجام دیے، لیکن آخری وقت کے اندر وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ان کا آخری وقت ہوا تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وَلَدِلْتُ عَلَى تَضِيعِ أَكْثَرِ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، کہ مجھے آج اپنی زندگی ختم ہونے کے وقت یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع تو کیا، قرآن پاک کے تفسیر کے اندر ہی تو نہیں لگا دیا۔
کہ انہوں نے فرمایا جو طبقات الحنابلہ میں ابن رجب میں بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن پاک میں نازل کر رہے ہیں ایک ایسی چیز جو شفا ہے. تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم آسمان سے شفا نازل کر رہے ہیں قرآن کی صورت میں، تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں کوئی ہو سکتی ہیں اس سے بڑی شفا کسی میں نہیں ہو سکتی کہ شفا قط عام ولا انفع ولا اعظم ولا اسرع فی ازالۃ الداء بالقرآن، کہ کسی بھی بیماری کو دور کرنے میں زیادہ جلدی، زیادہ نافع، زیادہ بڑی، زیادہ عام قرآن پاک سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. یہ مدارج السالکین میں انہوں نے لکھا. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے اور بخاری شریف کی روایت کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود اور پالنہار نہیں ہے، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، کوئی بھی سورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی. ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت، اور ایسی بھی کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے 666 آیتوں سے کہ جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہو کہ وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی. اسی طریقے سے ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ تبلغ الابل لرکبت الیہ، اس کے باوجود اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کہیں کوئی ایسا شخص ہے جس کو قرآن پاک کی ایک ایسی بات معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں، اگر اونٹ سے میں وہاں پر پہنچ سکتا ہوں گا تو میں وہاں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مفسر قرآن یہ کہہ رہا ہے قسم کھا کر کے کہ مجھ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، سارے آیتوں کو مجھے علم ہے. اس کے باوجود ان کی تمنا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سے متعلق اگر کوئی بات میرے علم میں نہیں ہو تو میں اونٹوں کا سفر کر کے وہاں سے کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَدَبَّرَ إِنسَانٌ الْقُرْآنَ كَانَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ مُبْتَدِعٍ بِدْعَةٍ، قرآن پاک کے اندر انسان اگر غور و فکر کرنے لگ جائے تو سارے رسومات، عقیدات، خرافات اپنے آپ ختم ہونے لگ جائیں. اسی طریقے سے ایک روایت ہے سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ، کہ ان قریب دنیا کے اندر ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن پاک کو اس طرح پئیں گے جس طریقے سے دودھ کو پیتے ہیں. اس کا ترجمہ کامیانہ جیبر کی زبان میں کر دوں کہ جیسے دودھ ڈھسک لیتے ہیں، یعنی کھانے والے نے کچھ کھاتا ہے تو اس کو چباتا ہے، اس کا ذائقہ لیتا ہے. آئس کریم ہوتی ہے تو اس کے منہ میں رکھتے ذرا اس کی لذت لیتا ہے، اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو کھاتا ہے. لیکن دودھ ایک ایسی چیز ہے عام طور پہ جیسا کہ عرب کے اندر جب ہوتا تھا نمایاں ہوتا تھا گلاس بھر کے پی لیا کرتے تھے، اس کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے، پی لیا کرتے تھے، ایک ہزار کا ہے. تو وہ حضور یہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایسی قوم آئیں گی جو قرآن کو اس طریقے سے گویا کہ پڑھ لیں گے جلدی جلدی، جیسے قرآن جلدی سے پی لیا، یعنی غور و فکر نہیں کریں گے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ فروغ مناوی اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ یعنی لوگ باغ اپنی زبانوں سے قرآن کو جلدی جلدی بس پڑھ تو لیں گے من غیر تدبر لمعانیہ، اس کے معنی میں غور و فکر نہیں کریں گے، ولا تامل فی احکامہ، اور قرآن کے حکموں میں غور و فکر نہیں کریں گے. بل یمر علی السنۃ کما یمر اللبن المشروب علیہ بسرعہ، بلکہ ان کی زبانوں سے قرآن پاک کی تلاوت اس طرح جلدی جلدی سے آ جائے گی جس طریقے سے وہ جلدی سے دودھ پی لیا کرتے ہیں. تو میرے دوستوں ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ قرآن پاک کے صرف الفاظ بغیر سمجھے پڑھ لینے پر اعتراض نہ کریں. اسی طریقے سے سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے بہتر اور سیدھی راہ ہے. یہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ لا یستقیم امر الامت الا بالقرآن الکریم. آج ہر انسان، ہر تنظیم، ہر تحریک، ہر نیک آدمی، ولی اللہ، ہر قوم اور سماج کے بزرگ نیک دل والے وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سیدھی راہ آ جائے. علماء نے اس آیت سے استدلال کر کے بتلایا ہے کہ قرآن پاک سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا سیدھی راہ پر امت کو لانے کے لیے. وَبِمِقْدَارِ قُرْبِهَا مِنْهُ يَكُونُ قَوَّاؤُهَا وَقُوَّتُهَا، کہ جتنا قرآن پاک کو سمجھ کے اس سے نزدیک ہوں گے اتنا ہی سیدھی راہ سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن پاک نازل کرتے ہیں جو سراپا شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو اللہ نے قرآن پاک کو شفا کہا ہے، دوا نہیں کہا. آپ لفظ غور فرمائیے، اللہ نے قرآن پاک کو شفا کہا ہے، دوا نہیں کہا.
اس لیے کہ دوا جب لینے والے لیتے ہیں کبھی شفا ہوتی ہے کبھی شفا نہیں ہوتی، لیکن شفا تو کہتے اس کو ہے جس میں شفا ہی شفا ہوتی ہے، بیماری نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کے ذریعے ترجمے کے ذریعے کچھ کسی کو سمجھائیں اور سب شفا ہی نہیں ہو، ممکن نہیں ہے۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے تفسیر، یہ بات جو میں نے عرض کی، روح المعانی میں بھی ہے، زاد المعاد میں بھی ہے، تفسیر عثمانی میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ تريد الہدایہ علیک بالقرآن، اگر آپ ہدایت کی تلاش میں ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو۔ کیوں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے، قرآن کو جس کی طرح دکھا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ تريد السعادہ، آپ خوش نصیبی کی تلاش میں ہیں، علیک بالقرآن، قرآن کو لازم پکڑ لو۔ کہ کیوں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن پاک اس نازل تھوڑی ہوا کہ جو مشقت نہ پڑ جائے، سراپا سعادت کو ایک وقت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن پاکی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکلات القرآن، میرا خیال ہے تقریباً 100 سال ان کی وفات کو گزر رہے ہوں گے تقریباً، انہوں نے مشکلات القرآن کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ 1,00,000 ترجمہ تفسیر مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے ہو چکے ہیں۔ 1,00,000 کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی بہت بڑی لائبریری مانی جاتی ہے، اس میں 1,00,000 کتابیں ہوں۔ قرآن پاک وہ کتابیں اللہ کی جس کے 1,00,000 ترجمہ تفسیر، یہ 100 سال پرانی بات تقریباً میں عرض کر رہا ہوں، اس 100 سال میں جتنا کام ہوا ہے بظاہر اس سے نہیں ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے کاندھلا کے اندر ہمارا حضرت جی سخاوت حسن صاحب دعوت گاتو ہیں، 70 سال تقریباً تفسیر بیان کی انہوں نے۔ وہاں پر جو مولانا مولویان کی مسجد ہے، وہاں پر ایک پہلو خان تھے گوجر کاندھلا کے، انہوں نے زور دیا کہ حضرت کی تفسیر ترجمہ ہمیں بھی کچھ سنا دو۔ اس سے پہلے بھی وہاں چلتے تھے، ان سے پہلے مولانا عزیز الحسن بن ثابت حسن صاحب تھے، وہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت جی نے کچھ دن کا بیچ میں فاصلہ ہوا، انہوں نے شروع کی تو فرمایا کہ 3 آدمی صرف بیٹھتے تھے ترجمہ تفسیر میں، صرف 3، اور اس کے بعد مسجد اتنی کھچاکھچ بن گئی کہ کاندھلا کی جامع مسجد میں جانا پڑ گیا۔ 70 سال تک تفسیر ہوئی۔ وہ جب انہوں نے تقریباً 35 سال میں قرآن پاک کی تفسیر پوری کی ہے، آپ نے 13 سال میں سنی، اور 3 مرتبہ تفسیر بیان کی ہے۔ اور جب آخری تفسیر بیان کی تھی تو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، دلی مرکز سے مولانا اسحاق حسن صاحب تشریف لے گئے تھے، اور باقاعدہ اور اہتمام کے ساتھ ترجمہ تفسیر کے اختتام کا باقاعدہ ایک منظم پروگرام ہوا تھا، دعائیں نشر ہوئی تھی۔ ٹونک آپ سے نزدیک ہے، مولانا محمد عامر صدیقی صاحب، مولانا عادل صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہاں جامع مسجد قابلہ بازار میں مولانا منتخب الحق صاحب تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد مولانا محمد علی اور مولانا محمد نندنیہ صاحب وہ تفسیر بیان کرتے رہے۔ مولانا شہید صاحب کو 51 سال ہو چکے ہیں تفسیر بیان کرتے رہے، چھٹی چل رہی ہے۔ معالم التنزیل بیان کیے، تفسیر المعانی بیان کیے، تفسیر البیان بیان کیے، اور اس وقت میں تفسیر ابن کثیر چل رہی ہے، چھٹی تفسیر بیان کر رہے ہیں، 51 سال ہو گئے۔ اسی طریقے سے دہلی کے اندر بلی ماران میں 2 مساجد تقریباً ایسی ہیں جہاں برسہ برس سے عرصہ دراز تفسیر قرآن چلا رہا ہے۔ ایک ایسی مسجد ہے جس میں مولانا محمد صاحب بلاؤٹی ہے، وہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی سلسلہ جاری ہے، ایک طرف پردے کی طرف خواتین بیٹھتی ہیں، کیا منظر ہوتا ہوگا اس سرزمین اور محلے کا جہاں پر 100 سال سے اور 150 سال سے مسلسل قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے۔ آپ کے مسجد ایسا پریشان ماشاء اللہ 9 سال سے ہو رہا ہے۔ ایک بات میں یاد کر لوں بھائیو میرے دوستوں، سن 1985 کے اندر میں نظر العلماء لکھنؤ میں 2 مہینے تقریباً پڑھا۔ وہاں پر میں چونکہ فاضل فیصلوں کے نہیں رہ گیا تھا، نو عمر کی نوجوانی تھی، ہوش کم ہوتا ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، حکمت عملی کم ہوتی ہے، سنجیدگی کی کمی ہوتی ہے، تجربہ کاری ہوتی نہیں ہے۔ وہاں پر مولانا محمد عارف سنبھلی صاحب سے میں نے بیان میں ایک جملہ سنا جو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، اس وقت اچھا نہیں لگا تھا مجھے، بعد میں تو اچھا لگا، آج میں اس کو دل سے سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہے جملہ، اس وقت مجھے اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پر زور دیتے تھے کہ ہر تنظیم نے، ہر تحریک نے اپنے مسلک کی چند آیتیں قرآن پاک سے چھانٹ لی۔ مجھے بڑا دفعہ لگا، چونکہ میں خود مستقل ایک مقصد کا، مستقل ایک مسلک کا تھا، مستقل ایک مشرق کا تھا، مستقل ایک حلقے کا تھا، مجھے تو عجیب سے لگی بات، لیکن بخدا مسجد میں ہوں جب میں نے غور کیا، یہ سچا واقعہ کڑوی حقیقت ہے۔ ہر تنظیم، ہر تحریک اگر وہ 100 سال میں بیان کرنے آپ آئے تو لکھ لو فوراً، وہ ایسا لگے گا کہ یار یہ تنظیم والے یہ 10-5 آئے تھے جو قرآن کی لے رکھی، اس کے علاوہ قرآن 6000 آئے تو دیتے نہیں ہے کیا؟ اس لیے ترجمہ تفسیر کے ذریعے سے جو آپ حضرات کے 2 سال میں ہو رہا ہے،
قرآن پر کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک مضمون آپ کی نظر سے گزرا اور آپ کے کانوں سے سنا. اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں تو وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے چیز. ایک بات میں عرض کر دوں چند منٹ کی، وہ یہ کہ یہ بات فرمائی گئی اور مفتی صاحب نے بھی فرمائی تھی، بعد میں ذکر میں آتی رہی. قرآن حکیم کے بارے میں عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ہر 100 سال میں مجدد پیدا فرماتا ہے. یعنی جو تجدیدی کارنامے انجام دیتے ہیں، کچھ گرد و غبار چھا گیا اس کو صاف کر دیتے ہیں، بدعت رسومات آ گئی اس کو صاف کر دیتے ہیں، کوئی حق چیز ڈھکی چھپی رہ گئی اس کو روشن کر دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، تر و تازہ کر دیتے ہیں. یہ باتیں مجدد کی ذمہ ہوتی ہیں. لیکن مجدد جو 100 سال میں آتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے. جس طرح قرآن پاک جس طریقے سے حدیث کے اندر قیامت کی اور نشانیاں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، اس کو ایمان والا مانتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس حدیث کو بھی مانتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. بات ختم ہو رہی ہے. اس کو بھی مانتا ہے ایمان والا، اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے ہر 100 سال میں اللہ کی طرف سے مجدد آتے ہیں، آتے رہیں گے. ہر مجدد کا طریقہ کار مختلف ہوتا رہے گا. صرف یہ کہ کتابیں بھی بدلتی رہیں گی. ایک زمانہ تھا جب مثلاً مولانا روم پڑھائی جاتی تھی. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ نے لکھا، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد، کوئی جلیل القدر عالم اپنے زمانے کے حاجی مظلم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس میں کافی تک پڑھے ہوئے تھے، ان سے جا کے باقاعدہ باضابطہ یہ مثلاً شریف پڑھی ہے انہوں نے، بڑے بڑے حضرات نے. تو اس وقت میں دین کی طرف تھوڑا پیدا کرنے کے لیے، دین کی جذبہ جگانے کے لیے ہر زمانے میں مختلف جگہوں پر کبھی امام بخاری کا لفظ المفرد آئی، کبھی منتخب اعمال کی کتابیں آئیں، کبھی مشکات شریف کے منتخبات آئے وغیرہ وغیرہ آتے رہے. لیکن میں یہ عرض کر دوں کوئی بھی مجدد آ جائے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سے وہ بے نیاز کے بنا ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. ایک بات محمد شاہد صاحب نے فرمائی تھی، میں نے اپنے نوٹ کر رکھی تھی ذہن کے اندر، اور میں دوہرا دوں بات جو رہی ہے. میں ایک بات عرض کروں میرے بھائیوں، مان لیجیے کہ ایک شخص ہے اور اس کو ایک مزدور چاہیے، اور مزدور ایسا چاہیے کہ یہ چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں. تو کیا وہ کسی انجینئر کو، وکیل کو، کسی جوہری کو، کسی بہت بڑے پڑھے لکھے طالب علم کا شخص کو لگائے گا وہاں؟ جو کام اٹھا کر کے جیسے ادھر ایک چیز ایک بچہ بھی رکھ سکتا ہے 10 سال کا، ایک جاہل ایک بار کمار آدمی بھی کر سکتا ہے، اور وہ 1000-2000 میں مل جائے گا کرنے کے لیے، تو آدمی کسی بہت بڑے انجینئر کو، وکیل کو، ڈاکٹر کو، عالم کو کیوں اس کام کے اندر لے گا؟ مولوی شاہد صاحب نے بات فرمائی تھی کہ نماز پڑھانے کے لیے امام حضرات ضروری ہیں، جو قرآن صحیح پڑھے لیں، مسائل جانتے ہیں اور نماز صحیح پڑھائیں. لیکن میرے دوستوں یہ کیا بات ہے کہ بہت سی جگہ پر یہ کہہ کر کے پرانے امام کو ہٹا دیا، 50 سال 25 سال 40 سال کی خدمات کو فراموش کرتے ہیں. اب ہمیں عالم، مفتی، قاری، مقرر مل چکا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں. تو میں اس کی برائی نہیں کر رہا کہ آپ عالم رکھیں، مفتی رکھیں، بہت بڑا پڑھا لکھا رکھیں، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ اس کو بھی صرف نماز پڑھانے کے لیے رکھ رہے ہیں تو نماز کو تو پڑھا رہے تھے. ارے بھائی مقصد تو جب پورا ہوتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے عالم دین کو، مفسر کو، مقرر کو رکھ رہے ہیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی ہم محل والوں کو سنایا کریں. اتنے بڑے شہر کے اندر 450 کے قریب مساجد، لیکن کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر پابندی سے، اہتمام سے اللہ کے کلام کو سنایا پڑھا جاتا ہو. میں صرف 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، سنتے ہیں ہم بہت سے لوگوں کو یہ تمنا کرتے ہیں پروردگار مجھے مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے حبیب کی روزہ انور کی جالیہ کی زیارت کرا دے. ہر ایمان والا کرتا ہے نا، اے پروردگار خانہ کعبہ کا دیدار ایک دفعہ کرا دے، مرنے سے پہلے ایک دفعہ کرا دے. کرتے سب ہر ایمان والے. مجھے یہ بتلائیے میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ شاعروں کے سامنے میں بھی کھڑا ہوگا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ شاعروں نے پوچھا کہ میں نے قرآن پاک نازل کیا تھا، جبریل کے ذریعے کیا تھا، خاتم النبیین پہ کیا تھا، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تابعین کے ذریعے تم تک پہنچا تھا، تم نے کچھ سمجھا؟ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، آپ حضرات سے بہت بڑے امپورٹ کرنے والے، ایکسپورٹ کرنے والے، تجارت کرنے والے موجود ہیں، کیا آپ حضرات میں سے کوئی سمجھدار ہوشیار ایسا ہے کہ جس کے پاس آرڈر کی انگریزی میں آ جائے اور وہ یہ کہہ کر اس کو رکھ دے میں انگریزی جانتا نہیں؟ تو تقویت کیا کرے گا، تعلیم کیا کرے گا اس آرڈر کی؟ بہت سو کے نیچے آ جاتے ہیں عربی میں لکھے ہوئے، وہ پڑھوانے آتے ہیں، پڑھ کے سنا دو،
جب عربی نہیں آتی تو کسی اور سے پڑھواتا ہے. کیا اللہ کی کتاب ہی ایسی ہے کہ جس کو سمجھ نہیں سکتا؟ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ اگر قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. مجھے آپ بتلائیے کہ شیکسپیئر کے انگریزی مضامین کو آپ جب اردو میں یا ہندی میں یا بنگلہ میں یا تلنگانہ میں ملیالم میں آپ جب اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، ترجمانی کر لیتے ہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں. جب آپ رشیا کی زبان مضامین کو، جب آپ اسی طرح سے نیپولین کے مضامین کو اپنی مادری زبان میں ترجمہ کرا کے پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. بہت سی عدالت کے اندر انگریزی کے اندر فیصلے آتے ہیں، وہ آپ کسی وکیل سے پوچھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن کیا اللہ ہی کی کتاب ایسی ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن اگر کر لیا ترجمہ تفسیر تو آپ سمجھیں گے نہیں، اسی میں گمراہ ہو جائیں گے. جو کتاب سراپا ہدایت ہے اسی کتاب کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے گمراہ ہوں گے. میرے دوستوں، ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے. میں وہ جو بات کرے گا تو ایک تو یہ ہو گئی آخری بات سے، وہ یہ میں مسئلہ نہیں بتا رہا، ویسے مفتی کی فتویٰ نہیں دے رہا. ہر آدمی اپنے مکتب فکر کے بارے میں سمجھتا ہے. میں نے بعض جگہ بدرجہ مجبوری یہاں تک عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، میرا لکھا ہوا ترجمہ تفسیر پڑھیں، میں نے تو لکھا ہی. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے یہاں تک بات مجالس میں عرض کیا کہ اگر آپ کسی بھی مسلک کے، مشرب کے اور کسی بھی مکتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہی مکتب فکر کے عالم دین کے ترجمہ تفسیر کو پڑھو تو صحیح. اس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اللہ کے احکامات سے روشناس تو ہوں گے. مجھے امید ہے سب لوگ مفتی شاہ الدین صاحب کو مبارکباد دیتے رہیے. مولانا نصیر الدین صاحب کے تو بے شک لخت جگر ہے، میرا بقدہ اللہ سمت اللہ، میرے بھی نور نظر ہے. لیکن میں اصل مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس مسجد کے ذمہ داران کو اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے علم میں ایسے بہت سے واقعہ ہیں کہ کسی مفتی نے، عالم نے، بڑے صلاحیت والے تجربے کار نے محنت کوشش کر کے کئی تفسیر کتابیں منگا کر کے رات دن ایک کر کے مطالعہ کر کے تیاری کر کے اور اس نے ترجمہ تفسیر بیان کیا اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں اب یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بند کروا دیا. میں مبارکباد مولانا شاہ الدین صاحب کو نہیں کر رہا، یہ میرے نور نظر ہے. میں مبارکباد یہاں کی کمیٹی انتظامیہ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس کا اہتمام جاری رکھا اور یہاں کے مصلیوں اور نمازیوں کو 9 سال تک اس پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شاہ اس سلسلے کو جاری رکھے، قائم رکھے اور آپ کے اس مسجد اعظم الرحمان کے اس سلسلے کو پورے شہر شیخور کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر راجستھان کے لیے بلکہ عالم کے لیے نمونہ بنائے اور